السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، والصلاة والسلام على سيد الأولين، والصلاة والسلام على سيد الآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأولياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. وقال الله تعالى: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. وقال الله تعالى: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان. قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان. اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں. قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں. کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں. کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا. کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. اے اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. آمین کہتے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. آمین. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہم سب سے پہلے خالق کائنات کامل الذات محمود الصفات
الہ العالمین احسن الخالقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس شکر کے کلمات بجا لانا چاہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے حد و بے حساب فضل و کرم اور احسانات اور اپنے حبیب پیارے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر زمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و فضائل میں اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھرے ماہ رمضان کے بعد اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھری عید الفطر کے فوراً بعد ایک عظیم الشان تاریخ ساز بارونق بابرکت دینی اجلاس میں جو سرزمین جھارکھنڈ کے ضلع دھنباد کے پرس گجرا نامی گاؤں میں منعقد ہو رہا ہے، اس میں حاضری کی توفیق عنایت فرمائی۔ امت محمدیہ نے تاریخ اسلام کی 1445ویں عید منائی۔ کونین کیا آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی عید منائی تھی سن 2 ہجری میں، انگریزی سن 624 عیسوی میں، اس وقت 2025 چل رہا ہے۔ یہ بہت رنج کی بات ہے کہ ایک صاحب ایمان سے اگر پوچھئے یہ کون سی عید ہے، یہ کون سا رمضان ہے، تراویح کا کون سا سال تھا، اس کا کوئی جواب نہیں ملے گا نوجوان کے پاس۔ ہم موبائل کے فنکشن اسے کسی کالج میں نہیں سیکھے، موبائل چلانا کسی اسکول میں نہیں سکھایا گیا، اس کے باوجود بھی اس کو موبائل کا ایک ایک ایپ معلوم ہے، ایک ایک فنکشن معلوم ہے، سوشل میڈیا کے متعلق اس کو اس قدر معلومات ہے کہ ہم اور آپ بالکل قطعی طور پر دنگ رہ جائیں گے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے تاریخ اسلام کی 1445ویں عید آپ سب کو مبارک، اللہ تعالیٰ بار بار یہ مبارک دن نصیب فرمائے، آمین کہیے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے 29 روزوں کو قبول فرمائے، آمین کہیے۔ اللہ رب العالمین ماہ رمضان کی 580 رکعت تراویح جو آپ نے پڑھی ہے، ہر روز 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، ہر روز آپ 110 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر جو تراویح میں کہتے تھے، 20 رکعت تراویح میں ہر روز 110 مرتبہ آپ کے امام صاحب اللہ اکبر کہتے تھے، رکوع میں گئے اللہ اکبر، سجدے میں گئے اللہ اکبر، سجدے سے سر اٹھایا اللہ اکبر۔ میں عرض کر دوں آپ سے ایک ایک تکبیر کو اللہ قبول فرمائے۔ 493 فرض رکعتیں آپ نے ماہ رمضان میں ادا فرمائی۔ اے رب الجلال، آپ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فضائل میں ماہ رمضان کی 493 فرض رکعتوں کو قبولیت کا مقام نصیب فرمائیے۔ میں عرض کر دوں 145 اذانیں آپ نے ماہ رمضان میں مسجدوں سے سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک اذان کو قبول و مقبول فرمائے۔ ہمارے رفیق مکرم، رفیق سفر، عزیزم، عزت مآب علی جناب خطیب شیریں بیان حضرت مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب مدد العالی نے کافی دن قبل آج کے عظیم الشان تاریخ ساز جلسے کی تاریخ درج کرا دی تھی۔ یہاں جب حاضر ہوئے تو تمام بزرگ علماء کرام اور جتنے بھی باقاعدہ مفتیان دین اور واعظین اور مبلغین داعیان دین اور بہت سارے اہل علم حضرات احباب مخلصین سبھی سے ملاقات ہوئی۔ مولانا محمد مستقیم صاحب القاسمی مدد العالی باقاعدہ صبح پہنچ گئے وقت پر لینے کے لیے دھنیواد۔ مولانا غلام صاحب نے پہلے ہی سے پوری ترتیب بنا دی تھی۔ میں عرض کروں مولانا امجد علی صاحب مدد العالی نے بھی باقاعدہ طور پر ہم سے اور آپ سے اصلاحی خطاب فرمایا اور بہت سارے بزرگ علماء کرام نے یہاں پر آ کر کے واضح و بیان کے ذریعے سے ہم تمام ملت اسلامیہ کی اصلاح کرنے کی کوشش کی اور نعتیہ کلام پڑھنے والے شعراء اسلام نے باقاعدہ نعتیہ کلام کے ذریعے سے اپنی عاقبت کو سنوارنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے نعتیہ کلام کے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ مولانا سفیان حیدر میاں قاسمی سلمہ باقاعدہ نظامت و فریضہ انجام دے رہے ہیں، اللہ ان کی بھی محنتوں کو قبول فرمائے۔ جناب محمد سہراب صاحب اور ان کے جتنے بھی ساتھی جتنے احباب ہیں وہ صوبہ سے لے کر اس وقت تک علماء کرام سے لے کر تمام مفتیان دین کی، مہمانان کرام کی، شعراء اسلام کی، سبھی کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گاؤں کے نوجوان حضرات کو جو کمیٹی ہے نوجوانوں کی، اس کمیٹی کے نوجوانوں کو اللہ رب العالمین دین کی عظیم خدمات نصیب فرمائے۔ جھارکھنڈ کو اللہ ترقی نصیب فرمائے۔ جھارکھنڈ کے اندر میں ایک ایک گاؤں جھارکھنڈ میں کتنے گاؤں ہیں؟ 32,630 گاؤں ہیں، 32,630 گاؤں ہیں۔ اللہ رب العالمین اور انہی 32,630 گاؤں میں پرسپور گجرا بھی ایک گاؤں ہے، پرسپور گجرا بھی ایک گاؤں ہے۔ اللہ ایک ایک گاؤں کو ترقی سے ہمکنار فرمائے۔ میں عرض کر دوں آپ سے بلاک کتنے پورے جھارکھنڈ میں بلاک
مجھ سے 1 سال پہلے دھنباد ضلع بنا تھا. اس کی لمبائی چوڑائی 2040 اسکوائر کلومیٹر ہے. 2040 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلے ہوئے دھنباد ضلع کے باقاعدہ ہریہر پور کے قریب اس گاؤں کے اندر پرسپور گجرا میں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی سے جلسہ منعقد ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو محبت رسول نصیب فرمائے. آج ہمارا وقت موبائل پر گزرتا ہے, آج ہمارا وقت سوشل میڈیا پہ گزر رہا ہے. دین سارا کا سارا موبائل سے سیکھ رہے ہیں, شریعت کے مسائل موبائل کے ذریعے سے معلوم کر رہے ہیں, اسلامی فتوے موبائل کی باقاعدہ سائنس سے معلوم کر رہے ہیں. یہ ہمارے مجاہدین علماء دین جن کی شان میں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء نبیوں کے وارث ہیں, علماء نبیوں کے وارث ہیں. آپ کو دین کے لیے بتایا علماء کرام نے نمازیں 5 وقت کی قرآن مجید میں سے نکال کے دکھا نہیں سکتے. آپ کے دادا کو بھی معلوم تھا کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں, آپ کے نانا کو بھی معلوم تھا کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں, لیکن جب کہہ دیا جائے قرآن مجید میں 86,700 الفاظ, قرآن مجید میں 86,700 الفاظ میں سے کسی ایک مقام پر سے 5 وقت کی نمازیں دکھائیں تو دکھا نہیں سکتے. ایک رکعت میں 2 سجدے آپ کرتے ہیں, ہر رکعت میں 2 سجدے آپ کرتے ہیں. قرآن مجید سے آپ 2 سجدے دکھا نہیں سکتے, اس کے باوجود باقاعدہ ہمارے علماء کرام قرآن مجید ہی میں دکھائیں گے 2 سجدے کہاں ہیں. ہمارے سبحان اللہ علماء کرام کے علم پر سبحان اللہ کہیے, ہمارے علماء کرام دکھائیں گے قرآن مجید میں 5 وقت کی نمازوں کا تذکرہ کہاں پر ہے. میں عرض کر دوں آپ سے باقاعدہ ہمارے علماء کرام آپ کو بتائیں گے کہ قرآن مجید میں احکام کتنے ہیں, معاملات کتنے آئے ہیں, فرائض کتنے ہیں, واجبات کتنے ہیں, قرآن مجید کے موضوعات کیا ہیں. قرآن بے نظیر کتاب ہے جو کہ نبی کی ذات بے مثال ہے, نبی کی ذات بے مثال, نبی کی صفات بے مثال. شان رسول سبحان اللہ کہہ دیجئے, نبی کی ذات بے مثال, نبی کی ذات پاک بے مثال, نبی کی صفات مقدسہ بے مثال, نبی کے معجزات بے مثال, نبی کے کمالات بے مثال, نبی کے معجزات بے مثال, نبی کے کمالات بے مثال, نبی کی عبادات بے مثال, نبی کے معاملات بے مثال, نبی کے حالات بے مثال, نبی کا اخلاق بے مثال, نبی کا مزاج بے مثال, نبی کا کردار بے مثال, نبی کا شعار بے مثال, نبی کا وقار بے مثال, نبی کا وقار بے, جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا موضوع بدلے گا نہیں. نبی کا وقار بے مثال. یہ نہ سوچیے گا شان رسول میں الفاظ کیسے آئیں گے, شان رسول میں الفاظ قیامت تک کے آتے رہیں گے. یہ وعدہ ہے رب الجلال کا قرآن مجید. مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نشان اقدس میں سورہ قیامت تک کے باقاعدہ الفاظ آتے جائیں گے, سیرت مصطفیٰ قیامت تک بیان ہوتی جائے گی. خالی وہ ایک ملک ہندوستان میں 7 لاکھ مسجدیں. گوگلی کا حوالہ پیش کر دیا جائے اکارڈنگ ٹو گوگل انفارمیشن, ورنہ 1984 1982 میں قومی آواز نام کا مشہور و معروف اخبار نکلتا تھا, روزنامہ. ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر اعظم جناب جواہر لال نہرو صاحب نے 1948 میں اس اخبار کا آغاز کیا تھا شہر لکھنؤ میں. 1982 1984 کے اخبار میں مسجدوں کی تعداد آئی تھی, کئی لاکھ مسجدوں کا حوالہ تھا, لیکن گوگل کے اوپر 7 لاکھ مسجدیں, اسی کو مان لیجیے, اسی کو مان لیجیے. 7 لاکھ مسجدوں میں باقاعدہ نمازیں پڑھی گئی, 7 لاکھ مسجدوں میں جو قرآن مجید پڑھا گیا, ایک قرآن مجید پوری دنیا میں پڑھا گیا. ہندوستان کی 7 لاکھ مسجدوں میں وہی قرآن پڑھا گیا جو سینہ مصطفیٰ پر نازل ہوا تھا. میں عرض کر دوں انڈونیشیا کی 10 لاکھ مسجدوں میں وہی قرآن پڑھا گیا جو سینہ رسول پر نازل ہوا تھا. انڈونیشیا میں 10 لاکھ مسجدیں ہیں, کہیے سبحان اللہ. ہندوستان میں 7 لاکھ مسجدیں ہیں. انڈونیشیا اکارڈنگ ٹو گوگل انفارمیشن یہ گوگل کے حساب سے. میں عرض کر دوں آپ سے جو کہ گوگل کا ہیڈ آفس مکھیالے اس کا جو باقاعدہ سینٹر ہے وہ مینلو پارک کیلیفورنیا امریکہ ہے. اس ایڈریس پہ خط بھیجیں گے تو باقاعدہ گوگل کے آپ کا خط پورا گوگل کے ہیڈ آفس میں پہنچ جائے گا. مینلو پارک کیلیفورنیا امریکہ, اس کی انفارمیشن کے حساب سے میں عرض کر رہا ہوں. ہندوستان میں 7 لاکھ مسجدیں ہیں ماشاءاللہ, اللہ قائم و باقی رکھے. انڈونیشیا میں 10 لاکھ مسجدیں ہیں, کہیے سبحان اللہ. انڈونیشیا میں 10 لاکھ مسجدیں ہیں. ایران میں 48,000 مسجدیں ہیں. عراق میں 10,500 مسجدیں ہیں. اب شان مسجد میں اگر سبحان اللہ نہیں کہیے گا تب مسجد کی شان میں ہی باقاعدہ بیان کرتے جائیں گے, ہم مسجد ہی کی تعداد بتاتے جائیں گے. عراق میں 10,500 مسجدیں ہیں. ملیشیا کے اندر باقاعدہ 7,000 مسجدیں ہیں. ملیشیا میں 7,000 مسجدیں ہیں. نہیں ہاتھ نہ روکیے, سبحان اللہ کہیے گا سب رکیں گے. سعودی عرب میں 1,10,000 مسجدیں ہیں. سعودی عرب میں 1,10,000 مسجدیں ہیں. مصر میں 1,20,000 مسجدیں ہیں. امریکہ
مسجد کے مؤذن صاحب ایک اذان میں کتنی مرتبہ کہتے ہیں؟ 2 مرتبہ نام لیتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2,90,00,000 مرتبہ خالی اذان میں ہمارے نبی کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو ذکر مصطفیٰ قیامت تک، نبی کا دین قیامت تک، نبی کی شریعت قیامت تک، سبحان اللہ، نبی کے دین، نبی کا دین قیامت تک، نبی کا دین قیامت تک، نبی کی شریعت قیامت تک، نبی کی تعلیم قیامت تک، نبی کی تعلیم قیامت تک، نبی کا اخلاق قیامت تک، نبی کا فرمان قیامت تک، نبی کا اعلان قیامت تک، نبی کی زبان قیامت تک، نبی کی زبان قیامت تک، نبی کی زبان قیامت تک، اور سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والا قرآن قیامت تک۔ 1,80,00,000 سے زائد حافظ قرآن نے پوری دنیا میں ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح میں اللہ کا قرآن سنایا ہے۔ 1,80,00,000 حافظ قرآن نے پوری دنیا میں اللہ کا قرآن باقاعدہ سنایا ہے۔ رمضان شریف گئے، قرآن مجید کی تلاوت ختم ہو گئی، رمضانی حافظ تھے ہم، رمضانی روزہ دار، رمضان شریف گئے، نمازوں کی پابندی ختم ہو گئی، رمضان شریف گئے، نمازوں کا اہتمام ختم ہو گیا۔ وہ شوق نماز جو ماہ رمضان میں اللہ نے عطا کیا، وہ شوق تلاوت جو ماہ رمضان میں اللہ نے عطا کیا، وہ ذکر و استغفار، وہ ذکر و استغفار، وہ ذکر و اذکار، وہ درود شریف پڑھنے کا جذبہ، وہ کار خیر کا جذبہ، اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ کہاں چلا گیا؟ اللہ تعالیٰ رمضان شریف والا شوق پورے سال بھر قائم رہے۔ 324 دن تک ہم اور آپ کھاتے پیتے ہیں، 29 کے حساب سے اور 30 کے حساب سے چاند ہوتا ہے، 324 دن یا 325 دن، 324 دن 325 دن۔ اس کے باوجود میں دیکھتا تھا نوجوانوں کو لکھنؤ میں، دوسرے شہروں میں تراویح کے بعد موبائل لی، کار لی، دوست احباب کے ساتھ ہوٹل بازی کر رہے ہیں، وہ ہوٹلوں میں وقت گزار رہے ہیں، شہری ہوٹلوں میں کھا رہے ہیں۔ رمضان مبارک سیر و تفریح کا مہینہ نہیں ہوتا، چٹخارے اور لذتیں لینے کا مہینہ نہیں، ارے لذتیں لینے کے لیے اور ایک سے ایک مرکن غذائیں لذیذ کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 325 دن دیے ہیں۔ رمضان شریف تو عبادت کا مہینہ ہے، رمضان تو تلاوت کا مہینہ، ماہ رمضان کی شان میں سبحان اللہ کہیے، رحمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، برکت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، جو کہ رمضان شریف کی 6 دن پہلے باقاعدہ مکمل ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں آپ کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و دوائل میں ماہ رمضان کی پھر سے رحمتیں برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پھر سے ہمیں اور آپ کو اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھری عید الفطر نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ رحمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، برکت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، تلاوت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، تلاوت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، سخاوت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، سخاوت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، خدمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، خدمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، تراویح کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، اعتکاف کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، عشرہ رحمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، عشرہ مغفرت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، اور جہنم کی آگ سے آزادی و خلاصی کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، اور شب قدر سے شب قدر کی عبادت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، اور عید سے پہلے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ۔ شہر توبہ رمضان، اللہ تعالیٰ توبہ نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں ہم نے گناہ کیے، ہماری زندگی کا ڈھرا رمضان شریف میں بھی بدلا نہیں تھا، روزے کی حالت میں بھی ہم نے نیکی بکی تھی، روزے کی حالت میں بھی ہم نے باقاعدہ تہمتیں لگائی، روزے کی حالت میں بھی ہم نے اپنی نظروں کا غلط استعمال کیا، روزے کی حالت میں بھی ہمارے دل و دماغ میں بدگمانیاں پلتی رہی۔ اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ جو فطرہ دیتے ہیں، فطرہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا؟ فطرہ ہے ہی ہے اس لیے کہ روزے کی حالت میں جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں، فطرے کی برکت سے اللہ ان کو معاف فرما دے۔ روزے کی حالت میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ فطرے کی برکت، فطرہ جس نے نہیں ادا کیا اس پر اب بھی واجب ہے، فطرہ بھی نماز کی طرح ہے، توبہ سے معاف نہیں ہوتا۔ فطرے کے بدلے میں کوئی 1 لاکھ روپے خرچ کر کے عمرہ کرائے، فطرہ نہیں اترے گا 70 روپے والا، 65 روپے 70 روپے میں 2.25 کلو گیہوں، 2.25 سیر ہے، 2.25 سیر چلتا نہیں تو 2.25 کلو ہمارے علماء کرام کہتے ہیں، 2.25 کلو گیہوں میں عرض کرتا ہوں 70 روپے میں آ جاتا ہے، درمیانی درجے کا اچھا گیہوں 2.25 70 روپے اتریں گے نہیں، 1 لاکھ روپے کا عمرہ کرائیے، لیکن فطرے کی رقم جو 70 روپے فطرہ اترے گا نہیں۔ یہ بھی نماز کی طرح ہے، نماز بھی توبہ سے معاف نہیں ہوتی، روزہ توبہ سے معاف نہیں ہوگا، جو فرض ہے فرض کو ادا ہی کرنا پڑے گا۔ لہٰذا جن لوگوں نے جو بھول گئے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بمبئی سے چلے دھنباد آتے آتے دوسرا تیسرا دن لگ گیا، ان کے دل میں خیال آیا ارے عید تو کل ہو ہی گئی، نہ ہم نے عید کی نماز پڑھی
پڑھی نہ عید کے کپڑے پہنے، اب فطرہ کیا کرے دیکھے؟ نہیں، فطرے کا تعلق نہ عید کی نماز سے ہے نہ نئے کپڑے سے، فطرے کا تعلق شریعت اسلام کے قانون سے، آپ کو ہر حال میں فطرہ دینا ہے۔ تو جن لوگوں نے بغیر فطرے کے عید منائی ان پر فطرہ اب بھی چڑھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا، جن لوگوں نے بغیر فطرے کی عیدیں منائی ہیں وہ حساب لگائیں کتنی عیدیں ہیں، بغیر فطرے کی کتنی عیدیں منائی۔ تو ایک صاحب نے کئی سال کی عیدوں کا فطرہ ایک ساتھ نکال کر کے صدقہ کیا۔ مسائل کا علم بھی نہیں، کتابوں سے رشتہ نہیں، قرآن سے رشتہ ہمارا ٹوٹ گیا، قرآن مجید کو پڑھنا بند کر دیا، قرآن کو سمجھنا بند کر دیا، کتاب والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیا، کتاب سمجھنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیا، کتاب پڑھنا بند کر دیا، موبائل ہاتھ میں آ گیا۔ جبکہ قرآن کب آیا؟ 1458 سال پہلے۔ موبائل کب آیا؟ 1973 میں امریکہ میں آیا، 1973 میں۔ ہندوستان میں موبائل کب آیا؟ 1995 میں، 31 جولائی 1995 میں۔ آئی ایس کا کوشچن ہے، یہ سوال آئی ایس میں پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے ہندوستان میں سب سے پہلی مرتبہ موبائل کا استعمال کس نے کیا؟ سب سے پہلی مرتبہ موبائل پر نمبر کس نے ڈائل کیا؟ سب سے پہلی مرتبہ موبائل پہ ہیلو ہاؤ آر یو ٹیل می ناؤ واٹس یور نیم واٹس اور واٹ آر یو ڈوئنگ دیئر ایٹ دیئر ٹیل می ناؤ، سب سے پہلی مرتبہ کس نے موبائل پہ بات کی؟ تو اس کے جواب میں آتا ہے 31 جولائی 1995 کو سب سے پہلی مرتبہ ویسٹ بنگال کے اس وقت کے چیف منسٹر، مغربی بنگال کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ جہانی بھوتپورو مکھ منتری مسٹر جیوتی بسو تھے پہلے شخص جنہوں نے موبائل پہ ہیلو کہا تھا، سب سے پہلی مرتبہ موبائل کا نمبر ڈائل کرنے والے۔ اور دلی میں فون کی گھنٹی بجی تھی، یہ جواب میں لکھنا پڑے گا گھنٹی کہاں پر بولی، انہوں نے لگایا دھنباد میں لگایا یا رانچی میں لگایا یا لکھنؤ لگایا کانپور حیدرآباد، مسٹر جیوتی بسو نے موبائل پہ کہاں نمبر ڈائل کیا، یہ بھی جواب میں لکھنا پڑے گا باقاعدہ کہ انہوں نے دلی میں باقاعدہ فون لگایا تھا۔ میں عرض کروں 1931 میں موبائل آیا، قرآن کب آیا؟ 1458 سال پہلے۔ آپ موبائل سے بھی سیکھ رہے جب کہ قرآن 1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر میں بھیج دیا تھا۔ گوگل کب آیا؟ 1998 میں۔ قرآن مجید کب آیا؟ 1458 سال پہلے۔ فیس بک کب آیا؟ 2004 میں۔ فیس بک کب آیا؟ 2004 میں۔ قرآن مجید کب آیا؟ 1458 سال پہلے۔ یوٹیوب کب آیا؟ یوٹیوب کب آیا؟ 2005 میں۔ قرآن مجید کب آیا؟ 1458 سال پہلے۔ واٹس اپ بچہ واٹس اپ جانتا ہے، اس کی چیٹنگ جانتا ہے، واٹس اپ پہ بات کرنا جانتا ہے، بچی واٹس اپ کا استعمال کرتی۔ واٹس اپ کب آیا؟ 2009 میں۔ قرآن مجید کب آیا؟ 1458 سال پہلے۔ وائی فائی کا کنیکشن، اس کا استعمال بچی جانتی ہے، کب آیا؟ 2012 میں کلکتہ میں پہلی بار۔ قرآن مجید کب آیا؟ 1458 سال پہلے۔ جو مشینیں ابھی کل بنی ہیں اس سے دین سیکھ رہے ہیں۔ موبائل کے برباد پڑھ کے مولوی بنے جائے، موبائل کے ذریعے سے عالم بنے جائے۔ وہ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی اپنے اماں ابا کو چھوڑ کر باقاعدہ اپنے گاؤں اپنے وطن کی جدائی برداشت کر کے دارالعلوم دیوبند میں پڑھے، سال پڑھے ہوئے، سال وہیں پر پڑھے۔ ہمارے علماء کرام اپنے ماں باپ کو بھی بچوں کو چھوڑ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کے باوجود اپنے علم کو ناقص سمجھتے ہیں، اپنی عقل کو نامکمل سمجھتے ہیں۔ لیکن ہم موبائل کے ذریعے سے عالم، موبائل کے ذریعے سے مفتی بنے جا رہے ہیں، موبائل کے ذریعے سے باقاعدہ محدث بنے جا رہے ہیں۔ حدیث میں یہ، حدیث میں وہ، ارے حدیث ہے کیا؟ حدیث کے معنی کیا ہیں؟ 22 سے زائد معنی ہیں حدیث کے، 22 سے زائد معنی حدیث کے۔ خالی ایک قسم حدیث ضعیف کی قسمیں آپ پڑھیں گے تو 63 قسمیں ہیں ضعیف کی۔ ضعیف کی رٹ لگانے والوں سے کہیے ذرا 3 قسمیں بتا کے دکھاؤ۔ حدیث ضعیف کی صرف 3 قسمیں بتائیے، 63 میں 60 میں سے 3 بتائیے، 60 آپ سے نہیں پوچھتا ہوں، 60 صرف 63 قسمیں ہیں ضعیف حدیث کی۔ علم حدیث میں ضعیف کی قسمیں کتنی ہیں؟ 63، اس میں خالی 3 قسمیں بتائیے ضعیف۔ یہ موبائل کا نتیجہ ہے۔ موبائل کا نتیجہ اور دیکھ لیجیے، ہمارے گھروں میں نام رکھے جانے لگے موبائل دیکھ کر۔ مولانا امجد علی صاحب جو کوئی نام نہیں پوچھ رہا ہے فون کے ذریعے کہ صحابہ کرام کے نام بتائیں، وہ صحابیات کے نام بتائیں، رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم، موبائل کے ذریعے نام رکھے جائے۔ میں عرض کروں آپ سے، نام رکھ دیا احان مانے کیا ہے؟ آپ اپنے بچوں کو احان کے نام سے پکارتے ہیں۔ آپ نے پوچھا علماء کرام سے، ایک دکان خریدتے 100 لوگوں سے پوچھتے ہیں یار دکان کون سی کرے، ہول سیل بیچے یا ریٹیل میں مال بیچے؟ آپ نے نام رکھا بچے کا نام
کہ کیا معنی ہوتے ہیں جائشہ؟ ارحان کے کیا معنی؟ کیوں رکھا نام ارحان؟ زوحان کیوں رکھا؟ کیا معنی ہے؟ آپ نے معلوم کیا؟ ارحان کے کیا معنی؟ کل جمعے کا خطبہ ہوا، ملک ہندوستان کی ہر مسجد کا ہر امام نے پڑھا ہوگا من ارحان سلطان، جس نے اپنے بادشاہ کی بے عزتی کی۔ ارحان کے معنی بے عزتی، ذلت، رسوائی، ارحان۔ اور بچے کا نام ارحان رکھے ہوئے، لکھنؤ ایک صاحب نے ارحان نام رکھا، پھر ہمارا بیان سنا، فوراً جا کے پوتے تھے ان کے، فوراً پوتے کا نام بدلا، مجھ سے پوچھا نون کے اوپر کوئی نام بتائیے، میں نے ابان نام بتایا۔ حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے شوہر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں ابان رضی اللہ عنہ، لفظی معنی بھی اس کے ہیں روشن، بہت چمکدار، چمکتا ہوا۔ آپ نے ارحان نام رکھ دیا۔ ارحان کے معنی معلوم؟ ارحان کے معنی گروی رکھی ہوئی چیز، گروی سمجھتے ہیں؟ گروی رکھی چیز۔ ہم دشمن کے لیے امید نہیں کرتے کہ اس کے گھر کا بھگونا پتنی کوئی گروی لے جائے۔ اپنے بچوں کو ارحان کہہ کے پکار رہے ہیں۔ زوحان کے کیا معنی؟ کٹنے والا، جدا ہو جانے والا، الگ ہو جانے والا، چھوڑ کر بھاگ جانے والا۔ زوحان پکار رہے ہیں۔ صرف نئے نام رکھنے کی ہوڑ میں ایک سے ایک نئے نام علماء کرام آپ کو بتائیں گے، ایک سے ایک نام نئے۔ ہم نے اپنے بھانجے کے بیٹے کا نام عائش رکھا، عائشہ کا مذکر عائش رکھا، آرام ہو رہا ہے۔ ہمارے ایک بھتیجے کا نام محمد یسع، اسماعیل والیسع ویونس ولوطا، حضرت یسع علیہ السلام کے نام پر یسامیہ، آئیے یسامیہ بیٹھے، سب یسا بولتے ہیں۔ نیا نام ہے، ایک سے ایک نئے نام ہے۔ ابھی ایک بچی کا نام ہم نے واہبہ رکھا بھوپال میں، صحابیہ کے نام پر۔ ابھی ایک بچی کا نام شاعرہ رکھا، شاعرہ، شعر کہنے والی نہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہیں، شاعرہ۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، بہت سارے نام ہیں صحابیات کے رکھنے والے، آپ نے نام رکھا جائشہ، سننے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ جائشہ کے معنی بزدل۔ جب آپ اپنی بچی کو پکاریں گے جائشہ، بیٹیا ناشتہ کر لیجیے، اے بزدل آئیے ناشتہ کر لیجیے، غور کیجیے۔ ابھی مہمان خانے میں مولانا کہہ رہے تھے بچیوں کا نام رکھ دیا روزی۔ اب روزی گھر میں نہیں ہے، جب پوچھا روزی ہے نہیں، گھر میں روزی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پلاؤ زردہ کھا رہے ہیں اور کہہ رہے روزی نہیں ہے، نہیں، یہ مذاق والی بات نہیں، بڑی فکر والی بات ہے۔ نام کا معاملہ یہاں سے قبر تک، اور قبر سے حجر تک، اور حجر سے جنت الفردوس تک کا ہے۔ تو سمو باسماء الانبیاء، انبیاء کے نام پر نام رکھے گا۔ یہ میں کرشمہ بتا رہا ہوں موبائل کا، جب کتابوں سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو کچے کام کرنے لگتی ہے قوم۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جس قوم کو اپنی تاریخ یاد نہیں رہتی، تو تاریخ بھی اس قوم کو بھلا دیتی ہے، آج نہیں معلوم نوجوانوں کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کون سی پڑھی تھی؟ فجر کی کہ ظہر کی کیا قبلہ کب بدلا گیا؟ پانی ایک بہت بڑے مفتی صاحب انہوں نے مجھ سے دسترخوان پہ سوال کیا کہ کس نماز میں قبلہ بدلا گیا؟ بعض ظہر کا نام لیتے ہیں، بعض عصر کا نام لیتے ہیں، تو میں نے اس کا نوٹ کر لی، میں نے عربی تاریخ میں بتائی انشاءاللہ تعالی 15 شعبان المعظم سن 2 ہجری، انگریزی تاریخ 11 جنوری، انگریزی سن 624 عیسوی، منگل کا دن نماز ظہر کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ بدلا۔ بہت خوش ہیں سارے علماء کرام، ہم نے انگریزی، عربی، دن اور نماز کا وقت بتایا۔ خانہ کعبہ میں اذان کون دیتے ہیں؟ مدینہ منورہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان دیتے ہیں، مؤذن رسول حضرت بلال حبشی، یہ مشہور، آپ جانتے بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے مدینہ منورہ۔ مکہ معظمہ میں 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں کن صحابی کو مقرر فرمایا تھا اذان دینے کے لیے؟ ان کا نام کیا ہے؟ یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ اپنے علاقے کا باقاعدہ کارپوریٹر کون ہے، ہمارے علاقے کا مکھیا کون ہے، یہ سب معلوم کرنا بہت ضروری ہم نے سمجھا، اور ہے بھی ضروری، لیکن کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مؤذن کا نام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ معلوم ہو گیا تو یہ بھی معلوم کرے کہ مکہ معظمہ میں کون صحابی اذان دیتے ہیں؟ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ۔ قباء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن مؤذن کو مقرر فرمایا؟ حضرت سعد القرظی، قرظی زو سے لکھا جائے گا، قرظی زو سے، حضرت سعد القرظی رضی اللہ عنہ۔ تو جب پڑھیں گے نہیں تو کہاں سے معلوم ہوگا؟ کتابیں بہت ہیں، خالی گوگل پہ 14 کروڑ کتابیں ہیں دنیاوی اعتبار سے،
دینی اعتبار سے اگر آپ معلوم کریں تو 3 لاکھ تفسیر قرآن کی کتابیں ہیں، سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ۔ 3 لاکھ۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال ہوا 1933 میں، ان کے زمانے میں باقاعدہ 2.5 لاکھ تفسیریں ہو چکی ہیں، 2 لاکھ سے زائد تفسیریں تھیں ان کے زمانے میں، اس وقت 3 لاکھ سے زائد تفسیریں ہو چکی ہیں۔ فتوے کی کتابیں 2.5 لاکھ سے زیادہ ہیں، خالی ایک فتاوی عالمگیری میں 6 لاکھ فتوے ہیں، 6 لاکھ فتوے۔ بخاری شریف میں 7,275 حدیثیں، مسلم شریف میں 7,428 حدیثیں، مسند امام احمد میں 30,000 روایات مقدسہ ہیں، مصنف عبدالرزاق میں 21,000 روایات ہیں۔ کون پڑھے گا؟ کب پڑھے گا؟ کتابیں تو چھوڑ دی، گلا تو گھوڑ دیا اہل دنیا نے تیرا، اقبال نے کہا گلا تو گھوڑ دیا اہل دنیا نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری امریکہ میں، واشنگٹن ڈی سی جو امریکہ کی راجدھانی ہے وہاں پر، اس لائبریری کا نام لائبریری آف کانگریس ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری کا نام لائبریری آف کانگریس ہے۔ 16 کروڑ 20 لاکھ کتابیں ہیں وہاں پر، ان کا کام پڑھنا، ہالینڈ کے، پولینڈ کے، انگلینڈ کے، آسٹریلیا کے، جرمنی کے، ڈنمارک کے، ناروے کے، سویڈن کے، آسٹریلیا کے، ملیشیا کے، یوریشیا اور سلیشیا اور کاکیشیا، سبحان اللہ نہیں کہا، اب میں ملکوں کے نام بتاؤں گا، سلیشیا، کاکیشیا، یوریشیا، سلیشیا، ہالینڈ، پولینڈ، انگلینڈ، سوئٹزرلینڈ، سوازی لینڈ، مڈ لینڈ، چین، فلپینی، ہاتھ سے نہ روکے، سبحان اللہ کہیے گا تب روکوں گا میں، فلپین، فلسطین، فلپین، فلسطین، ملک چین، امریکہ، امریکہ، افریقہ، کینیڈا، یہ سبحان اللہ نہیں کہیں گے، ہم ملکوں کے نام بتاتے جائیں گے، ملکوں کے نام، ملیشیا، سوازی لینڈ، ماباوانے، باماکو، مالی، ملاوی، میں عرض کر دوں آپ سے، دنیا کے 214 ملک کے آدمی جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، ہم پٹنہ لائبریری 2 قدم پر ہے۔ کبھی ہم نے خدا بخش لائبریری کا چہرہ دیکھا، کبھی ہم نے کلکتہ کی نیشنل لائبریری کو جا کے دیکھا، کبھی ہم نے شہر لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کی شبلی لائبریری کو پڑھا، کتنی کتابیں، کتنے موضوعات پر، کتابوں سے رشتہ ٹوٹ گیا، کتابوں گلا تو گھوٹ دیا اہل دنیا نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ موبائل موجود ہے تو اب کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، موبائل کے ذریعے سے لوگ عقیدہ بدلے دے رہے ہیں، جو ٹوپی پہن کے نماز پڑھتے رہے 70 سال سے، موبائل کے ذریعے سے ٹوپی اتار کے رکھ دی کنارے، ننگے سر نماز پڑھنے لگے، سنت رسول سے محروم ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ جو ہماری بہنیں پردہ نشینی کے ساتھ گٹھری والا سجدہ کرتی ہیں، گٹھری والا سجدہ، مفتی کہتے ہیں عورتوں کو گٹھری والا سجدہ کرنا چاہیے، کوئی بھی گنجائش نہیں، یہ دونوں ہاتھ، یہ کوہنیاں، یہ سینہ، یہ بازو، یہ پسلیاں، گھٹنے سب ملے ہوئے ہوں، کم سے کم جگہ میں گٹھری والا سجدہ۔ مرد کے لیے کشادگی ہے، کوہنی الگ ہو، بازو الگ ہو، پسلی الگ ہو، ان کا سجدہ کشادہ ہو۔ بکری کا بچہ اگر داخل ہونا چاہے دونوں پاؤں کے بیچوں داخل ہو جائے۔ بہنوں کے لیے گٹھری والا سجدہ۔ آج بہنوں نے موبائل کے ذریعے سے مردانہ سجدہ کرنا شروع کر دیا، مردانہ سجدہ، یہ ہے کارنامہ، یہ موبائل کے ذریعے سے کارنامے سامنے آ رہے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، لہذا کتاب کی دنیا میں آئیے، قرآن مجید کی دنیا میں آئیے، قرآنی معلومات کی طرف آئیے۔ کیا جانتے ہیں؟ What do I know about the holy of Quran? What do I know about the history of Islam? What do I know about the holy life of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا کہا ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں؟ کب دنیا میں تشریف لائے؟ کتنی جمعے کی نمازوں میں امامت فرمائی؟ کتنے سال آپ نے عید منائی؟ کتنی جنگوں میں شرکت فرمائی؟ یہ سوال میرے پاس مولانا غلام صاحب جانتے، میرے واٹس ایپ پہ اس قدر سوالات کے وقت ہم جواب تک نہیں دے پاتے۔ کتنے لوگوں کے سوالات ایک ہفتہ پہلے کے لگے ہوئے ہیں، اتنا تھک جاتے ہیں کہ جواب دینے کا موقع نہیں ملتا، اس میں جو زیادہ اہم سوال سمجھتا ہوں اس کا جواب پیش کر دیتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، تو لہٰذا اگر ہم نہیں پڑھیں گے، نہیں مطالعہ کریں گے، وضو میں 18 سنتیں ہیں، کبھی معلوم کرتے ہیں کون سی سنت ادا کرنا ہے، کون سی سنت ادا نہیں کرنا ہے۔ کل آپ نے جمعے کا غسل کیا تھا، جمعے کے غسل میں 14 سنتیں ہیں، ہم نے کبھی سوچا 14 سنتوں میں سے کوئی سنت چھوٹ تو نہیں رہی؟ جس قدر سنتوں کا استعمال ہوگا، اہتمام ہوگا، اس کی قدر نورانیت پیدا ہوگی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنت باقاعدہ سنتوں پہ جان نچھاور کرتے تھے، ایک ایک ولی اللہ، ایک ایک صوفی، ایک ایک درویش برحق سنت رسول پر اپنی جان چھڑکتا ہے۔ ہمارے ہاں کھانے کے معاملے میں کوئی سنت کا اہتمام نہیں، ننگے سر کھا رہے ہیں،
شادی میں بیاہ میں ولیمے میں تقریب ولیمہ میں کھڑے کھڑے جانوروں کی طرح کھانا کھا رہے ہیں. ہمیں بسم اللہ پڑھنا یاد نہیں ہے, ہاتھ دھونا یاد نہیں ہے. ہاتھ دھونے کی سنت, کھانے سے پہلے کی دعا, کھانے کے بعد کی دعا, جس کے یہاں گئے ہیں اس کو دعا دینے والی بات, اس کو دعا دینے والی بات, دعا دے اللہم اطعم من اطعمانی واسقِ من سقانی. اے اللہ تعالیٰ اس کو کھانا کھلائیے جس سے مجھے کھانا کھلایا. واسقِ من سقانی, اے اللہ تعالیٰ اس کو پانی پلائیے جس سے مجھے پانی پلایا. اس دعا کو بھی ہم نہیں دیتے ہیں جس نے 20 لاکھ اپنے بیٹے کے ولیمے میں خرچ کیا ہے. سنت سے دور کھڑے کھڑے پانی پی لیا. 3 سانسوں کے بجائے ایک گھوٹی, ایک ہی سانس میں پانی پی گئے. بسم اللہ کے بجائے ایسی پانی پی گئے. سیدھے ہاتھ کے بجائے الٹے ہاتھ میں پانی پی گئے. سنت رسول سے جب دوری کا عالم یہ ہوگا تو کہاں ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ ہماری زبان میں تاثیر کہاں سے آ جائے؟ ایک دن میں 5 وقت کی نمازیں ہم ادا کرتے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے, شاید مولانا نے اپنے بیان میں کہا, میں مہمان خانے میں سن رہا تھا باقاعدہ نمازیں دن میں باقاعدہ 5 وقت کی فرض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر وقت فرض ہے. اللہ کی محبت ہر وقت فرض ہے. قرآن کی محبت ہر وقت فرض ہے. میں عرض کر دوں کتنا پڑھتے ہیں قرآن مجید؟ قرآن مجید کتنا پڑھتے ہیں؟ وہاں زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 پارے یومیہ, ایک دن میں 3 پارے ضرور پڑھے جائیں تاکہ ایک عشرے میں 10 دن میں قرآن مجید ہو جائے ماہ رمضان میں. اگر 3 پارے نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 1 پارہ تو ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ 30 دن میں ایک قرآن کریم تو ہو جائے, ایک قرآن مجید تو ہو جائے. یا خالی ہے رمضان شریف میں تلاوت اب دوڑ چلے گا. میں عرض کر دوں آپ سے, کبھی قرآنی معلومات کا ماحول گھر میں بنائیے, بچوں کے اندر علمی شوق پیدا ہو. بچوں سے پوچھیے, اے میرے بچوں اچھا بتاؤ اللہ نے قرآن مجید میں نبیوں کے نام پر کتنی صورتیں نازل فرمائی؟ نبیوں کے نام پر کتنی صورتیں نازل فرمائی؟ وہ بچے فوراً بتائیے, اپنے استاد سے پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ استاد بتائیں گے. وہ بچہ گھر آ کے آپ کو بتائے گا, اے میرے ابا جان, اے میرے ابو جان, قرآن مجید میں نبیوں کے نام پر 6 صورتیں آئی ہیں. سورہ یونس, سورہ یوسف, سورہ ابراہیم, سورہ ہود, سورہ نوح, سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ماشاءاللہ بڑا اچھا جواب دیا میرے بیٹے آپ نے. اچھا اب آپ بتائیے اللہ نے قرآن شریف میں جانوروں کے نام پر کتنی صورتیں نازل فرمائی؟ جانوروں کے نام پر کتنی صورتیں نازل فرمائی؟ وہ پھر اپنے استاد مکرم سے رابطہ قائم کرے گا. استاد مکرم کو اگر نہیں یہ جواب معلوم ہوگا تو استاد مکرم کی خاموشی سے جائیں گے, اللہ کا قرآن اٹھائیں گے, سب سے آخر میں فہرست رکھی ہوئی ہے صورتوں کی, سب سے آخر میں قرآن مجید کی فہرست دیکھ لیں گے اور وہ بچے کو بتائیں گے. بچہ آپ کو بتائے گا, اے میرے پھپھا جان, اے میرے ماموں جان, آپ نے پوچھا تھا کہ قرآن مجید میں جانوروں کے نام پر کتنی صورتیں آئی ہیں؟ جی جانوروں کے نام پر 7 صورتیں آئی ہیں. جانوروں کے نام پر 7 صورتیں آئی ہیں. شروع میں پہلے پارے ہی میں باقاعدہ پہلی صورت دیکھ لیجیے آپ, سورہ بقرہ, 7ویں پارے میں سورہ انعام, 19ویں پارے میں سورۃ النمل, اور 14ویں پارے میں سورۃ النحل, اور 20ویں پارے میں سورہ عنکبوت, اور 30ویں پارے میں سورہ عادیات گھوڑے, اور 30ویں ہی پارے میں سورۃ الفیل ہاتھی. 7 صورتیں باقاعدہ جانوروں کے نام پر. اچھا بتائیے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کی شروعات الحمدللہ سے ہے. اے میرے بچے, اے میرے بھانجے, اے میرے بھتیجے, بتاؤ اللہ نے قرآن مجید میں لفظ الحمدللہ سے کتنی صورتیں نازل فرمائی؟ وہ بچہ پھر اپنے استاد مکرم سے پوچھے گا, استاد مکرم بھی قرآن مجید کھولیں گے اور اس کے بعد پھر وہ بچہ آپ کو آ کے جواب دے گا, اے میرے چچا, اے میرے پھپھا, اے میرے ماموں جان, اے میرے بڑے بھائی صاحب, اللہ نے قرآن مجید میں لفظ الحمدللہ سے 5 صورتیں نازل فرمائی. سورہ فاتحہ چلیے, سورہ کہف, سورہ سبا, سورہ فاطر, 5 صورتیں لفظ الحمدللہ سے نازل ہوئی. اچھا بتاؤ سورہ فاتحہ سے حروف کتنے ہیں؟ وہ بچہ گننے لگے گا. مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں باقاعدہ کہ کسی زمانے میں بچیوں کو قرآن مجید کی کتابت سکھائی جاتی ہے. قرآن مجید کی کتابت لکھاوٹ بتائی جاتی ہے. جن بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے ہوتے تھے, کچھ وقت ہوتا تھا شادی میں, ان بچیوں کو باقاعدہ قرآن مجید کی کتابت بتائی جاتی ہے. میں عرض کرتا ہوں یہ جو چھپا ہوا قرآن شریف ہے یہ کب سے آیا؟ 1828 تہران میں پہلی مرتبہ قرآن مجید چھپا تھا. پہلی مرتبہ پریس کے اندر چھپا قرآن شریف تہران, ایران کے شہر تہران میں 1828. اور دنیا میں سب سے پہلی مرتبہ قرآن مجید اگر چھپا ہے تو قازان, روس کے شہر قازان میں, نام ہے مولائے عثمان. مولائے عثمان نے پہلی مرتبہ قرآن مجید شائع کیا تھا. تو تاریخ ہر طرف ہے, جب پڑھیں گے نہیں تو کیا معلوم ہوگا. ابھی کوئی پوچھ لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حج بیت اللہ کے موقع پر جو خطبہ دیا, اس خطبے کے شروع کے الفاظ کیا ہے؟ کیا بتائیں گے؟ کیا جانتے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام نہ معلوم کر پائے. یہ بڑی بیٹی بی بی زینب رضی اللہ عنہا, اور دوسری بیٹی بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا, اور تیسری بیٹی سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا, اور چوتھی بیٹی خاتون جنت
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے 5 نواسے. کتنے بچوں کو ہم نے یاد کرایا 5 نواسوں کے نام؟ کتنے بچوں کو بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نواسے ہیں. سب سے بڑے نواسے کا نام سیدنا حضرت علی زینبی رضی اللہ عنہ، اہل بیت رسول، جن پر ہمارا ایمان، جن پر ہماری جانیں قربان، جن پر ہمارا ایمان ہے. نبی کے گھر والے، نبی کے بیٹے بیٹیاں، نبی کے نواسے، نبی کے داماد مکرم، نبی کی بیویاں، اہل بیت اطہار میں سے اہل بیت رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. نبی کے سب سے بڑے نواسے حضرت سیدنا علی زینبی رضی اللہ عنہ. نبی کے دوسرے نواسے سیدنا حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ. نبی کے تیسرے نواسے سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ. نبی کے چوتھے نواسے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے نواسے رسول سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ. اور نبی کے 5ویں نواسے شہید کربلا، نواسے مصطفیٰ شہید کربلا، نواسے مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ. بتائیے اپنے بچوں کو، جب بتائیں گے تو معلوم ہوگا، جب بتائیں گے تو معلوم ہوگا. نبی کی نواسیاں تین نبی کی نواسیاں: سیدہ بی بی امامہ رضی اللہ عنہ، سیدہ بی بی زینب بنت علی رضی اللہ عنہ، سیدہ بی بی ام کلثوم، سیدہ بی بی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 جنتی شہزادے. کتنے مسلمانوں کو پتہ ہے؟ گزشتہ سال عید کے بعد ہم لوگ بنگال گئے، ہم مولانا غلام صاحب اسٹیج کی طرف جا رہے تھے. ایک صاحب نے سوال کیا، یہ بتائیے بیت المقدس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ اور مولانا اسٹیج پر ہے، جیسے ابھی آپ لوگوں نے استقبال دیا اسٹیج تک لے کے آئے، تو بیچ میں ایک صاحب نے پوچھا، بیت المقدس کی لمبائی چوڑائی اگر مطالعہ نہیں کریں گے کیا بتا؟ 272 فٹ لمبی، 184 فٹ چوڑی، 272 فٹ لمبی، 184 فٹ چوڑی بیت المقدس مسجد. بیت المقدس جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، بیت المقدس بھی صحیح ہے، تعظیم کا لفظ ہے، تکریم کا لفظ ہے. بیت المقدس، بیت المقدس، بیت المقدس، القدس، مسجد القدس نام ہے، بیت المقدس. اور مقدس کہیں گے تب بھی ٹھیک ہے، تقدس سے بنا ہے، ادب احترام. میں عرض کرتا ہوں جیسے وضو نہیں، وضو صحیح تلفظ کیا ہے؟ وضو. وضو میں عرض کرتا ہوں آپ سے، لکھنؤ کی خاتون کا میرے پاس فون آیا تھا کہ ابھی آپ جھارکھنڈ گئے تھے، دھنباد میں اپنے بیان میں کچھ تلفظ آپ نے بتائے تھے، تو ہم نے فون آپ کو اس لیے کیا ہے کہ ہم سب لوگ گھر میں وضو کہتے تھے، گھر میں ہماری بیٹیاں سب لوگ وضو، لیکن اس بیان کو سننے کے بعد ہم نے وضو کہنا شروع کر دیا. وضو لفظ ہے. وضو تو اس برتن کو کہتے ہیں جس میں پانی ہوتا ہے. وضو کا پانی، جس برتن بھگونا، لوٹا، یہ وضو ہے. ظرف کا نام، برتن کا نام. وضو یہ عمل ہے ماشاءاللہ کہ چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، پیر دھونا. ایسی ترجمہ نہیں، ترجمہ صحیح تلفظ کیا؟ ترجمہ. ایسے ہی استغفار نہیں کہا، استغفار پڑھیے، استغفار کا موقع نہیں، استغفار، استغفار پڑھیے بھائی، استغفار کا موقع ہے بھائی، اپنے گناہوں سے استغفار ضرور کیا کیجیے. استغفار، اور جب پڑھیں گے تو پڑھیں گے استغفر اللہ ربی، الف پہ زبر دے کے پڑھیں گے، پڑھنے میں استغفر اللہ کہیں گے، لیکن جب تعلیم دیں گے کسی کو تو کہیں گے استغفار پڑھیے. تو بیت المقدس کی لمبائی چوڑائی پوچھی انہوں نے. گنبد خضرا مدینہ منورہ کا مینار شریف مدینہ منورہ میں گنبد خضرا. ہم نبی کے دیوانے ہیں کہ نہیں؟ نبی کے مستانے ہیں کہ نہیں؟ نبی کے باقاعدہ پروانے ہیں کہ نہیں؟ نبی کے سچے غلام ہیں کہ نہیں؟ کہیے سبحان اللہ. نبی کے دیوانے ہم لوگ ہیں کہ نہیں؟ نبی کے دیوانے ہم لوگ ہیں کہ نہیں؟ نبی کے پروانے ہیں ہم لوگ کہ نہیں؟ نبی کے مستانے ہم لوگ ہیں کہ نہیں؟ نبی کے چاہنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم لوگ نبی کے غلام ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو کیا ہمیں یہ معلوم نہیں کرنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی شریف کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ اپنے گھر کا فلائٹ 500 اسکوائر فٹ کا فلائٹ، اس کے کاغذات کو باقاعدہ حفاظت سے رکھے ہیں. ہمارے ابا نے مکان چھوڑا 1000 اسکوائر فٹ میں، میرے دادا نے اتنے باغ، اتنے کھیت کھلیان چھوڑے، ایک انچ ڈسمل لکھا ہوا سب کچھ. ہمیں یہ خبر نہیں جس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس خانہ کعبہ کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ ہمیں ضرورت نہیں تھی معلوم کرنے کی. جس بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے ایک دن میں باقاعدہ 48 گنا 96 رکعت پڑھ رہے ہیں. خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ایک دن میں کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ 96. ماشاءاللہ. 48 گنا 96.
48 رکعت ہیں 24 گھنٹے میں، ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ اس خانہ کعبہ کے متعلق اگر امریکہ کا کوئی اسکالر یا جرمنی کا کوئی ٹیچر یا جرمنی کے ساتھ انگلینڈ کا کوئی پروفیسر یا آسٹریلیا کا کوئی لیکچرار پوچھ بیٹھے کہ بتائیے خانہ کعبہ کی اونچائی کتنی ہے، وہ آپ سے پوچھے گا، یہی پوچھے گا ہی، وہ آپ کو چیک کرے گا، اسی میں چیک کرے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ ان کا تعلق نہ تاریخ سے ہے، نہ اتہاس سے ہے، نہ کتاب سے ہے، نہ قلم سے ہے۔ 1500 سال پہلے اللہ نے قرآن مجید میں سورہ قلم نازل فرمائی تھی۔ نون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، ہم نے قلم چھوڑ دیا، ہم نے قلم کا استعمال چھوڑ دیا۔ کیا اس کو بتائیں گے؟ خانہ کعبہ کی بتائیں 43 فٹ اونچا ہے خانہ کعبہ کتنا؟ 43 فٹ، سبحان اللہ، 43 فٹ کتنی مرتبہ بنا تھا؟ ایک صاحب نے پوچھا اب تک خانہ کعبہ کی تعمیر ابا آدم علیہ السلام کے زمانے ابدا سے لے کر اب تک کتنی مرتبہ ہوئی؟ 13 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 13 مرتبہ۔ آخری بار خانہ کعبہ کی تعمیر کب ہوئی تھی؟ 425 سال پہلے، ہندوستان میں بادشاہ شاہجہاں کا زمانہ تھا۔ ترکی خلیفہ سلطان مراد نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی تھی۔ سیلاب آ گیا تھا بہت بڑا، بہت ساری جانیں اس میں جا بھاگ ہو گئی تھی، شہید ہو گئے تھے، چونکہ نشیبی ہے نا، ڈھلوانی علاقے میں ہے، چاروں طرف اونچائی ہے، خانہ کعبہ ڈھلوانی علاقے میں ہے، بیچوں بیچ مرکز ہے پوری دنیا کا، پوری دنیا کے بیچوں بیچ میں قلب ہے، اسی مقام سے دنیا کو اللہ نے پھیلایا، جہاں خانہ کعبہ وہیں سے پوری دنیا پھیلائی گئی۔ 19 کروڑ 70 لاکھ مربع میل کے علاقے میں پھیلی ہوئی دنیا کو اللہ نے کہاں سے پھیلایا؟ جہاں خانہ کعبہ ہے، وہ سینٹر آف دا ارتھ ہے، سینٹر آف دا ورلڈ ہے پوری دنیا۔ اس کو تو سائنسدانوں نے بھی اس کو تصدیق کر دی، تحقیق کر دی۔ میں بتا رہا مینار، گنبد خضرا کا مینار شریف، اس کی لمبائی مدینہ منورہ کا ہرا گنبد دکھتا ہے، مدینہ منورہ کا ہرا گنبد آپ دیکھتے ہیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گنبد خضرا ماشاءاللہ تعمیر ہے، کیسا چم 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 کرتا ہے رونق۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، سنیں چمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، دمکتی رہے تیرے روضے کی جالی۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کو پڑھا کرتے تھے۔ مینار کی بلندی 196 فٹ ہے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، موبائل سے کتنے لوگ جڑے دنیا میں؟ 4 ارب 90 کروڑ آدمی۔ تاریخ اسلام سے کتنے لوگ جڑے ہیں؟ اسلامی اتہاس کو کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں؟ فیس بک سے کتنے لوگ جڑے ہیں؟ 3 ارب آدمی۔ قرآن مجید سے کتنے لوگ جڑے ہیں؟ یوٹیوب سے جڑے ہوئے لوگوں کی تعداد 2.5 ارب۔ کتنے؟ 2.5 ارب آدمی یوٹیوب استعمال کرتا ہے۔ 3 دوستوں نے یوٹیوب بنا دیا، چار ڈھارلے، اسٹیو چین، جاوید کریم، تینوں دوست ہیں۔ چار ڈھارلے امریکہ کے، اسٹیو چین تائیوان کے اور جاوید کریم جرمنی کے۔ تینوں دوستوں نے اللہ کے دیے ہوئے دماغ کا استعمال کیا، یوٹیوب بنا دیا۔ 14 فروری 2005 کو پہلی مرتبہ یوٹیوب کے اوپر انہوں نے اپنا باقاعدہ چینل لانچ کیا اور فوراً اپنا 19 سیکنڈ کا ویڈیو لانچ کر دیا۔ اور سب سے پہلی مرتبہ یوٹیوب پہ اگر کسی کی تصویر آئی، اس وقت تو 80 کروڑ سے زیادہ ویڈیوز ہیں، میں سب سے پہلے ویڈیو کی بات کر رہا ہوں، اس پہ چہرہ سب سے پہلے اگر کسی کا نظر آیا تو ایک صاحب ایمان کا نظر آیا، جاوید کریم کا سب سے پہلی مرتبہ چہرہ آپ کو نظر آئے گا۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، اللہ کے دیے دماغ کا استعمال کیا، پیسہ کما رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو انجینئر بنائیے، کہاں ہمارے علماء کرام بنا کر دیں گے؟ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، اپنے بچوں کو سائنٹسٹ بنائیے، عالم بنائیے، حافظ بنائیے، قاری بنائیے، مفتی بنائیے، اپنے بچوں کو مبلغ بنائیے، دین کا داعی بنائیے۔ ملک ہندوستان جس کی لمبائی چوڑائی 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے، ہمارا ملک ہندوستان کی خدمت کے لیے آپ اپنے بچوں کو باقاعدہ انجینئر بنائیے۔ ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ راجستھان، ہندوستان کا سب سے چھوٹا صوبہ گوا، ہندوستان کا سب سے بڑا ضلع کچھ گجرات میں کچھ 45,000 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا کچھ وہ ضلع ہے، سب سے بڑا ضلع۔ اور ہندوستان کا سب سے چھوٹا ضلع ماہے 8 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ضلع ہے باقاعدہ ماہے۔ ہندوستان کا سب سے بڑا گاؤں گہمر غازی پور اتر پردیش میں، گہمر ہندوستان کا سب سے بڑا گاؤں ہے۔ اور سب سے چھوٹا گاؤں اروناچل پردیش میں ہے۔ جغرافیہ پڑھائیے اپنے بچوں کو، جغرافیہ سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تعالی نے قرآنی جغرافیہ میں کتاب لکھی، شاہکار کتاب لکھی، کتاب کا نام تھا ارض القرآن، عرب کی کتاب تھا۔ عرب کے علماء نے پڑھا، ہکا بکا رہ گئے، حیرت زدہ رہ گئے کہ ہندوستان کی سرزمین پہ جغرافیہ کا اتنا بڑا
علم کی دنیا میں آ جائیں. تعلیم اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا. اقبال نے کہا اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا. خون فاسد کے لیے تعلیم اس لیے نیشتر، اس لیے اپنے بچوں کو تعلیم کا پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ پر قرآن نازل ہوا. تعلیم کا سمندر، تعلیم کا منبع، تعلیم کا مسکن، تعلیم کا خزانہ، تعلیم کا خزینہ، تعلیم کا ذخیرہ نازل ہوا قرآن کی شکل میں. اس لیے ضرور سیرت النبی کا پیغام یہ لے کر کے جائیے کہ اپنے بچوں کو انشاءاللہ تعالی ہم دینی تعلیم بھی دلائیں گے اور ضرورتاً دنیاوی تعلیم بھی دلائیں گے باقاعدہ. اللہ تعالی ہم سب کو باقاعدہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے، اور آج تک انتقال فرمانے والے تمام مرحومین و مرحومات کی بخش و مغفرت فرمائے. کل کانپور میں میرا جن کے یہاں قیام تھا تو ان کے حمزل، ان کے ساڑھو صاحب کی طبیعت بہت نازک ہے. جناب محمد ادریس صاحب مدذ علی ان کو اسپتال میں بھرتی ہیں، وہاں بھی کہا گیا دعا کے لیے. اور لکھنؤ میں ہماری مسجد کے بغل میں رہتے جناب محمد نثار صاحب بہت مسجد کی خدمت کی، ان کو کچھ اثر ہو گیا، فالج کا اثر ہوا. اب اللہ کا شکر بہتر ہے. انہوں نے کہا آپ جہاں جا رہے ہیں جھارکھنڈ میں جس گاؤں میں جا رہے ہیں میرا نام لے کے دعا کر دیجیے گا. یہ امانت تھی ان کی، یہ بات مجھ پر امانت تھی، اس لیے ان کا نام لیا محمد نثار صاحب. دونوں کے لیے دعا فرمائیے اور تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے اور آج تک انتقال فرمانے والے تمام مرحومین و مرحومات کی بخش و مغفرت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو باقاعدہ ہر بلا، ہر مصیبت، ہر ناگہانی، ہر بیماری، ہر فتنہ و شر، ہر وبا سے محفوظ و معمون فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، حلال روزی نصیب فرمائے، پانچوں وقت کی نماز مسجد میں رمضان شریف والے ذوق و شوق کے ساتھ باقاعدہ جماعت کے ساتھ پڑھنے والا بنائے، روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا بنائے، محبت کا پیغام عام کرنے والا بنائے، اپنے ملک کی خدمت کرنے والا بنائے، اپنے گاؤں کی خدمت کرنے والا بنائے، اپنی اہلیہ، اپنے ماں باپ، اپنے خاندان والوں کی، اپنے محلے کی، اپنے گاؤں کے لوگوں کی خدمت کرنے والا بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون اور ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. برکت کا دعا کروا